الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. عزیزوں اور بھائیوں، میرے نواسیوں، پوتیوں، بہوؤں، یہ خاص مجلس ہے، ہمارے خاص لوگ بھی جمع ہیں اس وقت. ماشاءاللہ مولانا مقصود صاحب بھی ہیں، بھائی اشرف بھی ہیں جو ہمارے خاص کرم فرما کرامت صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اس وجہ سے اس بیان سے مجھے بہت مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں. اگرچہ مختصر صحیح مگر ہے اہم بیان. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کی کما حقہ توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن افضل الایام ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار جمعہ کا دن. جمعہ کا دن افضل الایام یعنی دنوں میں سب سے افضل، سب سے اچھی رات تو شب قدر ہے، لیکن جمعہ کا دن جو ہے ایام میں یعنی دنوں میں افضل ہے، سید ہے. اس بنا پر اس کے حقوق بھی کچھ زیادہ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں یہ دن ہم کو ملا ہے. اس بنا پر تمام علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، نہانے دھونے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، عطر لگانے کا اہتمام ہونا چاہیے. درود شریف کی کثرت کے متعلق سنیے، دلائل الخیرات میں ہر دن کے لیے تو ایک مجلس ہے، مگر جمعہ کے لیے 2 مجلس ہے، حزب جو ہے 2 ہے. معلوم ہوا کہ درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے. عام علماء کا دستور بھی رہا ہے کہ جتنا معمول رہا درود شریف کا رہتا تھا اور دنوں میں، جمعہ کے دنوں میں بڑھا دیا کرتے تھے. اس بنا پر ہمارا بھی کچھ معمول بڑھنا چاہیے. درود شریف، صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ نبی الامی. درود شریف کی بڑی فضیلت ہے مول صاحب، بہت فضیلت ہے. یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر پورا وظیفہ درود شریف ہی بنا لے تو بھی کافی ہے. معلوم ہوا کہ درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے. جمعہ کے دن مردوں کے لیے تو اہتمام کی ضرورت ہے ہی ہے، عورتوں کو بھی اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن اس میں کچھ ذکر درود شریف تلاوت کچھ کثیر ہو جانا چاہیے. میں اپنے سبھی اپنے لوگ ہیں اس وقت، اس بنا پر عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی عمر کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے سب کے نزدیک. اس بنا پر ضعف و کمزوری رہتی ہے، لیکن جی تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے وظائف کو ادا کروں. اللہ مجھے توفیق مرحمت فرمائے، میرے بچوں کو بھی توفیق مرحمت فرمائیے، میری ذریت کو. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین.
یا اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائیے. ذریت میں صرف چند لڑکے لڑکی نہیں، سب ذریت میں آ گئے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ حضرات کے لیے بھی، کہ ذریت میں اللہ تعالیٰ دین رکھے، دیانت رکھے، اپنا ذکر رکھے، درود شریف کی کثرت رکھے، اور دینی صلاح و فلاح کے ساتھ ساتھ دنیاوی عافیت بھی رکھے. یہ اس میں داخل ہے. اس بنا پر سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے نماز کے پڑھنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. کہاں مسجد، جامع مسجد، اور کہاں یہ گھر. مگر اتفاق کہ بعض چیزیں خرابیوں میں بھی کچھ بھلائی نکل آتی ہے. اب جمعہ کے دن ہم لوگ گھر میں یہ بیان کر رہے ہیں تو گھر والوں کو تو اچھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت کو جانتا ہے کہ ہم مجبوراً جس طریقے سے احکام شریعت کے ہم پابند ہیں، اسی طرح احکام حکام کے بھی ہم پابند ہیں. حکام کے احکام کی پابندی عین شریعت کا حکم ہے. ہم تو گئے تھے ایک چمڑی والے ڈاکٹر کے ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھیے مولانا چٹائی پر نہ پڑھا کیجیے نماز، بھلے ہی گھٹے میں زخم ہو جائے گا، بلکہ فوم یا فام پر پڑھا کیجیے، گدا، اور جو کمی رہ جائے وہ اللہ سے معافی مانگ لیا کیجیے. چمڑی والے نے کہا. تو عبداللہ نے فوراً کہا ماشاء اللہ کہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہی عین دین ہے ہمارے لیے، مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ کیا ہے، فوراً کہا انہوں نے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو گدے پر، یہ تو معلوم ہوا کہ دین کے احکام میں رخصت ہے. لکیر کے فقیر نہ بنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت فرماتے تھے. اس بنا پر ہم شما جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نظامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ، اپنے یہ سمجھیں کہ یہ بھی دین کا حکم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم کو ثواب مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس بنا پر اس میں زیادہ بہادری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ سورہ جو تلاوت کی ہے میں نے، یہی سورہ جمعہ ہے. ظاہر ہے کہ جمعہ کے نام سے جو سورہ ہوگی کتنی اہمیت ہوگی، حامل ہوگی، بہت اہمیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو، اپنے بیع شرع کو بھیج دو، چھوڑ دو، اللہ کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خرید فروخت کو چھوڑ دو، ہم خود وقت پہ اجازت دیں گے، جلدی مت مچاؤ، اس وقت چھوڑ دو، ہمارا حکم مانو. پھر ہم کہیں گے کہ بیع شرع کرو تو کرنا، جتنا چاہے کرنا. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، بوجھو، سوچو، سوچو. یہی ہمارے حکم کی تعمیل میں بھلائی ہے، ہمارے حکم کی تعمیل میں تمہاری بہتری ہے، فلاح بہبود ہے. کتنی زبردست صورتیں ہیں، آیات ملزات. میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ترجمہ ہی کر رہا ہوں. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. آ گیا، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں چلو پھرو، دوڑو ہی ضروری نہیں، چلو پھرو، جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، جو چاہو کرو. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اسی کو ہو کے رہ جاؤ. تجارت کا حکم تو ضرور ہے، لیکن اسی کو ہو کے رہنے کا حکم نہیں ہے. عید کے دن کیا ہے؟ عشاء کی نماز نہیں ہے تاکہ عید مناؤ، ہے کہ نہیں؟ عید منانے کے لیے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی نا. یہ نقطہ ہے مولانا، سنیے گا. حضرت شاہ صاحب یا علامہ شارح فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اللہ اکبر کی کثرت کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کرو، تاکہ تمہاری رخصت میں بہت آزادی نہ آنے پائے. جب اللہ اکبر کہو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں کچھ پابندی رہے گی کہ نہیں؟ دل بھی رہے گا اللہ کے. عید کے دن عشاء کی نماز تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ عادات کھیل کود میں ایسا ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ. کیا کہتے ہیں
عید کے دن بھی بقرعید میں تکبیر کی کثرت کرو. عید کے دن دھیرے دھیرے یہ بھی دیکھیے, اور بقرعید ذرا زور سے. کیا احکام شرعیہ ہے مولانا, احکام شرعیہ ہے یہ, احکام شرعیہ ہے. کتنی علت ہے, کتنا اس کے اندر لم ہے. آپ پڑھیے تو لطف آ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں پڑھ لیتے, تم بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہو, لیکن یہ چیز جلدی نہیں سمجھ میں آئے گی. بہت دیر بعد یہ سمجھ میں آتی ہے. عید کی نماز ہے بس وہی, عشاء چھوڑ دو, ہم لوگ اٹھ کے چلے آتے ہیں. عشاء نہیں پڑھ بیٹھتے, چلے آتے ہیں, اس پر حکم کرتے, عمل کرتے ہیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کے فضل کو تلاش کرو, روزی تلاش کرو, لیکن واجب ضروری نہیں ہے. یہ بھی سنیے, تم کو اجازت ہے کہ اب بازار جا سکتے ہو. بازار چھوڑا ہمارے کہنے سے, تو بازار تم جا سکتے ہو ہمارے کہنے سے. اس میں بھی تعمیل حکم ہے اور اس میں بھی تعمیل حکم ہے. یہ تعمیل حکم واجب اور وہ تعمیل حکم کیا مباح. تعمیل دونوں میں ہے. آگے مسجد میں دوڑ کر کے کیا ہوا, تعمیل ہوئی حکم کی, اور بازار چلے گئے تو تعمیل مباح ہے. مباح کی دونوں برابر نہیں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر کرو, بازار جا کر کے غافل نہ ہو جائیں. تیسرا کلمہ پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو, تاکہ ایک دم بازار کے نہ ہو جاؤ. ابھی مسجد میں تھے اور مسجد میں آ کے بازار کے ہو گئے اس کے بعد. نہیں, اس کا اثر ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کرو, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اور شاید جہاں آتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ یقین کے معنی میں ہے, تم ضرور فلاح پا جاؤ گے. سچ کہتا ہوں مولانا, آپ شاید تھے تنکائیہ میں 20,000 کا مجمع تھا, شاید 15,000 کا 20,000 کا. عرب عالم بیٹھا ہوا تھا, مجھے بیان کرنا تھا. اللہ میں نے گلدستہ اذکار اپنی کھولی, جو نکلے گا وہی بیان کروں گا. یہی آیت نکلی مجھ کو, میں نے بیان کیا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ عبداللہ, عبید اللہ, مقبول ہمارے سبھی تھے, محبوب بھی تھے, اولیاء بھی. اس نے کہا کہ میں نے یہ تقریر عجیب الفاظ میں کہا. اس نے مولانا اتنا متاثر ہوا کہ میں الفاظ تو عربی میں کہا میں نہیں کر سکتا. کتنی تعریف کیا اس نے. اس کا حاصل یہ تھا کہ میں نے نئی باتیں سنی. تو کہا آپ عرب آئے, میں آپ کا پروگرام جدہ میں بھی کراؤں گا, مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پروگرام کراؤں گا. اور کلہم خدام الدین, یہ ایسے خدامی کے لفظ غالباً کہہ رہا ہوں, اس سے عمدہ لفظ کہا ہوگا, لیکن یہ مقبول اور یہی تھے عبداللہ سب جو تھے. کلہم خدام الدین, سب دین کے خدام ہیں. یہ سورت دکھا کہا یہ سب خدام دین ہے. دین محبوب ہے مولانا, اللہ کو محبوب ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی محبوب ہے. جو دین پر آوے دیکھے محبوبیت آتی ہے کہ نہیں. امتحانات وغیرہ الگ چیز ہے, یہ دل میں محبوبیت ہوتی ہے. کلہم خدام فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صرف ذکر پر یہاں فلاح مرتب کیا ہے, اور وہاں کیا کیا, قد افلح من زکاہا. فلاح پائی ہے جسے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ میں ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, سب کچھ ہے. یہاں کہہ دیا وذکر, ذکر ہی پر معلوم ہوا کہ تزکیہ کا جزء اعلیٰ کیا ہے, ذکر ہے. یہ مولانا یہ نقطہ ہے. یہاں ذکر پر فلاح مرتب کیا ہے, وہاں تزکیہ پر معلوم ہوا کہ تزکیہ کا جزء آدم کیا ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کو یاد کرنا صرف اللہ اللہ کہنا نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں وہ صاحب یہ نیا علم ہے. اللہ کو یاد کرو. جمعہ کا دن ہے, اللہ کو یاد کرو کہ تم کو کیا کرنا ہے, کرو, یہ یاد کرنا ہے. یاد کرو. جمعہ کیوں مطلب بھائی کچھ نہیں ہے, مسئول ہے, غسل کرو, یہ ہے. اللہ کو یاد کر خالی یہ یاد نہیں. تم کو نماز پڑھنا ہے, نماز کی تیاری کرو, یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. خطبہ پڑھو, درود شریف پڑھو, یہ سب ذکر میں. اس کے لیے تیاری کرو.
ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء رسول اللہ صاحب کہ تم لوگوں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں. حضور کی زیارت مجھے ابھی یاد آئے. ہم تو بہت خوش ہوئے بھائی زیارت کرا دیجیے، اس سے بڑھ کے کیا ہے. ہم تو زیارت کے لیے تو ہم مرے بھی رہے ہیں، اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. بڑی دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد کہا ہے زیارت یہ ہے کہ ہر سنت کے وقت ادائیگی کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہی نہیں. جب سنت کا ارادہ کرو تو سنت کا حضور کا ذکر نہیں ہے، حضور کی صورت سمجھ میں آئے گی. یہی زیارت ہے، یہ معنی بھی زیارت ہے. ہر سنت کی ادائیگی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آنا، ان کی شکل صورت سامنے آ جانا، یہی زیارت ہے. سب ہم لوگ خوش ہو گئے، چلو کائی مفت کی زیارت ہے. خواب والی زیارت معلوم ہو یا نہ ہو، یہ تو زیارت ہے. ابھی ہم کو کھانا کھانے بیٹھے ہیں، سوچا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. حضور کو یاد کیا کہ نہیں؟ سنت یہ بات کی چیز ہے. پہلے آپ یہ کہیں گے کہ بسم اللہ کہنا کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سمجھ رہے نا. حضور اقدس بہت اہم مضامین علماء کے سامنے، دیوبند کے علماء کے سامنے بیان کرتے تھے یہ سب باتیں. عام سامنے نہیں بیان کرتے، دیوبند کے علماء. یہاں زیارت سب علماء ہے، چاہے قائد صاحب والا سب رہے بھائی حضرت زیارت آج کرائیں گے. یہ کیا ہوا؟ ابھی کھانا کھانے سے پہلے آپ نے یاد کیا کہ بھائی ہاتھ دھونا چاہیے. کیوں؟ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یا زیارت نہیں ہوئی، یہ زیارت معنوی ہے. زیارت لفظی تو یہ ہے، صورت ہے، ہو یہ نہ ہو، لیکن یہ زیارت معنوی ہے، حقیقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب میں وہ بسم اللہ کرو نماز سے پہلے. حضور یاد آ گئی، یہ زیارت نہیں یہی. واہ واہ، سب بہت اچھا مضمون صاحب. اللہ تعالیٰ اللہ کی زیارت. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جلدی چلو، فسحو الی ذکر اللہ. اللہ یاد آ گیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت معنوی یہی ہے، ہر وقت ہے. وہ زیارت اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ زیارت استنجا کرنے آپ جانے لگے، یہ بھی حضرت مثال کے طور پر بہت سی چیزوں میں کرتے تھے. اب آپ نے سوچا کہ استنجا خانے میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے. بھائی بایاں ہاتھ پیر ڈالو، ہے نا، یہی ہے نا. یہ دعا پڑھ لو، حضور یاد آ گئے، پخانے سے پہلے یاد آ گئے. یہ زیارت نکلنے پر حضور کیسے نکلا جائے؟ بھائی داہنا پیر نکالو، یہ دعا پڑھو، یاد آ گئے کہ نہیں؟ یاد آنے یہی زیارت. بہت اچھا مضمون مل جاتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی زیارت، اللہ کے رسول کی زیارت. ہمارے ایک مولانا شاہجہاں پور کے تھے ماکفات اللہ صاحب، مفتی نہیں ایک دوسرے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. فرمایا مجھ سے خود میرے سامنے کی بات ہے، یہیں آتے تھے خشبو باغ، ہم لوگ ٹہلنے جاتے تھے تو جس درخت کو دیکھتے تھے کوئلہ والا رکھا، اللہ غنی کوئلہ اس کی خوراک ہے، یہ پتھر خوراک ہے، اور یہ دیکھو. ان کو مزہ آتا تھا خشبو باغ کے درختوں کو دیکھ کر کے، ہے نا. بعد میں کوئلہ ہے، کوئی پتھر رکھا رہتا ہے، ان کو مزہ آتا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت بزرگوں کے تعلق سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رہتے ہیں شاہجہاں پور میں، لیکن اگر کسی معاشی کا معاشیت کا ارادہ ہوتا فرما تھانی سامنے آئے تھے. یہ زیارت آتے تھوڑے نا، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. تم تھانوی کے مرید ہو اور یہ معاشیت کر رہے ہو. آج ہم لوگوں کے دلوں میں خیال ہو جائے ہے کہ ہم کس کے لڑکے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کے پوتے ہیں. خیال آنا رہے گا، معاشیت قریب جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام رولا برہان ربی کا مطلب یہی ہے. یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے. ایک روایت یہ بھی ہے، سمجھ جائے. یعقوب انگلیاں رہے، نبی کی تم اولاد ہو. بہت تفسیر ہے اس کی. وہ فرماتے تھے کہ شاہجہاں پور میں کوئی معاشیت کا ارادہ کیا، وہاں تھانوی تعلق یاد آتا ہے. میں حضرت تھانوی مجھے اب تک یاد نہیں تھا. ایسی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی کی بھی توفیق رحمت فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد آنا. اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پا جاؤ گے۔ آج ہم جو فلاح سے محروم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ذکر جو محمود ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، ذکر جو مطلوب ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، ذکر جو مرغوب ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کو پسندیدہ انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا جلیس ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ یا سب کو یاد ہو جائے اور مرد سب سمجھ سکتے ہیں جلیس مانے بیت ہم تین، انا جلیس من ذکر، میں اس شخص کا جلیس ہم نشین ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے۔ انا ماہو من ذکرنی، میں اس شخص کے ساتھ ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ حضرت وہی علامہ ابن قیم دونوں نے کہا ہے کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کے کوئی آیت حدیث نہیں ہے۔ فاذکرونی، بندہ یاد کرتا ہے، اللہ یاد کرتا ہے۔ بزرگوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا ذکر دو ذکروں کے درمیان میں ہے، اللہ نے ہم کو یاد کیا تو ہم نے ان کو یاد کیا، جب ہم نے یاد کیا تو اس پر لطف و کرم کر دیا۔ فاذکرونی اذکرکم لعلکم تفلحون واذکروا اللہ، کثرت سے ذکر کرو۔ اب کثرت کی بہت تفصیل کا ہے، اس کو کیا بیان کرو؟ لکھا ہوا میں نے بھی لکھا ہے دس اذکار میں کہ عورتوں کے لیے کثرت یہ ہے کہ ہر موقع کی سنت پر عمل کرے، کثرت ذکر ان کو حاصل ہے۔ یہ حضرت نے بھی فرمایا، ماں گنگوئی نے فرمایا کہ ایک ہفتہ اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے تو صاحب نسبت ہو جائے گا۔ یہی ہے چیز۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح میں بہت سب چیزیں آ گئی۔ اللہ ہم سب لوگوں کے اطمینان قلب عطا فرمائے، سکون قلب عطا فرمائے، صحت مرض عطا فرمائے، یا اللہ ظاہری باطنی تمام امراض سے شفا عطا فرمائے۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کیا عمدہ ملتا! فلاح کے معنی بہت ہیں عربی لغت میں۔ فلاح کے معنی اسی بنا پر نماز میں طریقہ بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے بلایا جاتا ہے، نماز کی طرف آؤ، اس میں نمازی میں فلاح ہے، انہیں اشارہ یہ صلاۃ کے بعد فوراً فلاح کہا ہے۔ معلوم ہے کہ دین میں کیا فلاح ہے، دین میں عافیت ہے۔ اس بنا پر میرے دوست کو، امت کو، اسے آپ لوگوں نے نہیں بیان کر رہا، سب کے لیے بیان کر رہا، امت کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ حقائق ہیں، یہ رسوم نہیں ہیں، یہ حقائق اللہ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ اب اللہ کا ذکر کیا کیجیے، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضور کو فرمائے سے آپ کہیے نہیں بلکہ جانیے، ہم کو جانیے کا حکم نہیں ہے، ہم کو کہیے فاعلم، جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ اس کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں، ہر بچہ جانتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے اس کہنے میں کتنے ہم سچے ہیں۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اب جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ واستغفر لذنبک، ایک حدیث مولانا ہے بہت عمدہ ہے، میں نے گناہوں سے لوگوں کی کمر توڑ دیا تھا، شیطان کہتا ہے، لیکن لوگوں نے میری کمر کو لا الہ الا اللہ استغفار سے توڑ دیا، دونوں کو جمع کر دیا اللہ نے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اپنے گناہ سے استغفار کیجیے، آگے ہی نہیں، اس حدیث کی تائید اس سے، واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین، اب مومنین کو چھوڑیے نہیں، یہ گنہگار ہیں، آپ تو معصوم ہیں، جب آپ اپنے لیے استغفار کرتے ہیں تو آپ کی امت جو گنہگار ہے اس کے لیے بھی کیجیے۔ کیا عمدہ ہے، نقطہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ آیات ہیں، میں نے سوچا کہ شادی پر آخری جمعہ ہو، خدا کا آخری جمعہ ہو یہاں کا، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری نہ پھیلے، مگر واستغفر لذنبک وللمؤمنین،
مومنین کے لیے بھی مغفرت کی. کیا اللہ تعالیٰ کی شفقت ہدایت دیتی ہے کہ اپنے لیے نہیں, آپ تو معصوم ہیں. بڑی مشکل سے آپ کا گناہ ملتا ہے لوگوں کو, بڑی مشکل سے بہت ثابت کرتے ہیں یہ ہوا تو وہ ہوا, اس وجہ سے مغفرت. ہم تو گنہگار کبائر تک کے مرتکب ہیں. واستغفر للمؤمنین کے لیے بھی استغفار کیجیے. یہ قرآن ہے بولتا ہوں, ٹھیک بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہوں, میں قرآن کا آواز کر رہا ہوں اس وقت. اللہ کا شکر ہے. واز بھی قرآن. ہمارے قاری اللہ صاحب جب میں پہلے گیا بمبئی گیا تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی, ہماری خوشی کی بات. اس زمانے میں 67 یا 68 کی بات ہے جب میں بیان کرنے لگا وہاں, تو انہوں نے کہا, ان کی بات نقل کرتا ہوں, کہ اگر یہ شخص حافظ قرآن ہوتا تو واز بالقرآن کرتا. یہ کہا سب کے ساتھ ہے, اگر یہ شخص کیا ہوتا, حافظ قرآن ہوتا تو واز بالقرآن کرتا. یہ ولی اللہ کا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیات احادیث کے مضامین بالکل پیش نظر خاص طور سے بیان کے وقت اللہ تعالیٰ اتنے مضامین آتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا, روکنا پڑتا ہے مجھ کو. واستغفر لربک, اللہ تعالیٰ نے مناسبت دیا ہے کتاب و سنت سے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کی برکت سے, ماں محمد احمد صاحب کی برکت سے, ہمارے والد صاحب بھی بڑے اچھے آدمی تھے. سب معاملہ سب کے ساتھ میں نے خادمانہ برتاؤ کیا ہے. خادمانہ, وہ تو مخدومانہ تھے, شان رکھتے تھے. میں تو ہمیشہ خادمہ. ایک آدمی تھا مدراس کے, جانتا بھی نہیں تھا, کہا مولانا کو لوگ کچھ کہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو خادم المشائخ کہا جاتا زیادہ بہتر ہے. اجنبی آدمی تھا, ہم تو معلوم, اس کو معلوم رہا ہوگا. تو مشائخ کا میں خادم رہا ہوں, نیچا بڑھ کے رہا ہوں. اس وجہ سے مجھ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. جب چھوٹا بن کے رہے گا تو بڑا چھوٹے کو تو اپنے ساتھ رکھے گا. جب تم خوب بڑے ہو تو بڑے آدمی تم کو آنے دے گا, کہ تم بڑے ہو جاؤ, اس کو من میں رہا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دن کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس دن کے قدر کی توفیق, اس نماز کے قدر کی توفیق اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. بیان بہت طویل ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ بقدر ضرورت بیان کر دیا ہے. زندگی بھر کے لیے ہم دعاؤں کا انتظام کریں, دعاؤں کا انتظام. دعا بہت اچھی ہے. ہمارے خود مناجات مقبول ہے, حزب البہار ہے. یہ دعا اوراد کیا ہے, اوراد فتحیہ. کشمیر میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے, کشمیر میں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دے. مقبول ہے, حزب البہار ہے, اور کہیں کو ہے. اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے دل سے. جو ہے رب, کل مولانا میں جا رہا تھا مہیوا, تو لڑکا ایک انگریزی تھا, نکاح اس کی بہن کا ہونے والا تھا, کل جا رہا تھا. ابھی کوئی آزاد سا کہا, مولانا آپ نے جو دعائیں لکھی ہیں 11 میں دیکھا بہت سی دعائیں, اس میں سے ہم کو یہ دعا بہت پسند ہے, اللہم ارزنا. یا اللہ, تو ہم سمجھے کوئی سمجھتا بھی نہیں ہوگا, یہ بالکل انگریزی آدمی بھی ہے, میں معلوم کیا پڑھے گا. ہاں, تو میں نے کہا اللہم ارزنا ورزانا, کہا ہاں یہی ہم کو بہت پسند. اب میں سمجھتا کوئی سمجھتا بھی نہیں ہوگا اس کو. اللہم ارزنا ورزانا, ہم کو راضی کیجیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. پھر دوسری دعا میں نے پڑھا, بھائی اسی معنی کا ہے, اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنائیے. جب ہم نے 87 یا 80 میں یہ دعا پڑھا تھا, مسعود صاحب کی بیوی موجود تھی, یہ دعا پڑھے, اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. مسعود صاحب بھی بہت خوشی, کہا مولانا معلوم جنت میں لے جانے کا ہم لوگ کو سامان دے رہے ہیں اس وقت. اور اچھا الفاظ کوئی کہا تو مجھے یاد نہیں, تو اس کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جب میں پڑھا کہ ارے یہی تو ہے, یہ بھی دعا ہم کو پسند ہے. پورے آپ دعائیں جو لکھے ہیں اس میں 2 دعا ہم کو بہت پسند ہے. اب میں نے کہا یا اللہ, یہ انگریزی آدمی آزاد ٹوپی بھی نہیں پہنے ہوئے, اللہم ارزنا, یہ مجھ کو دونوں پسند, اس کو پسند, بالکل طالب علم. اللہم ارزنا ورزقنا, یا اللہ ہم کو راضی کریے, اپنے احکام سے راضی کریے, اور ہم سے راضی ہو جائیے, عطایا کو دے کر کے راضی ہو. اللہم کن لنا وجعلنا, بہت میرے لیے ڈھارس کی یہ دعا ہے. اللہم کن لنا, آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا دیجیے.
اچھی ایک انگریزی دان لڑکا آزاد تاجر وہ یہ کہا تم کے سامنے کہا تو سمجھے نہیں ہوگی سمجھ گیا تھا نا وہ کہا پوچھے ان کے سامنے کہا ہاں یہی دو دعا ہم کو بہت پسند ہے ویسے بہت ہی دعا ہے اچھی جی لیکن یہ دعا ہم کو بہت پسند ہے ایک انگریزی دان لڑکا آزاد جس کو ہم سمجھتے تھے کچھ جانتا بھی نہیں بہرحال یہ جمعہ کا دن تھا میں نے کثرت بیان کیا ان لوگوں کا ارادہ نہیں تھا کچھ ذہن میں بھی نہیں آیا یہ میرے ذہن میں آئی کہ یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی سنانا ہے آپ لوگوں کو بھی سنانا ہے اور ساری امت کو سنانا ہے اللہ نے چاہا کہ یہ آواز میری سارے عالم میں پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے مزید اس قسم کی باتوں کو بیان کرنے کی خود مجھ کو عمل کی بھی توفیق دے میرے تمام ضروریت کو عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے راستے میں لے چلے اور دین کی تبلیغ اور دعوت میں ان کو لگا دے میں تو یہ چاہتا ہوں میں دعوتی آدمی ہوں مولانا اگر خواہاں جاتا ہے سال میں بھی جواب نہیں کرتا یہ سمجھ لیجیے مزاج یہی ہے میرا ہاں بالکل صحیح بات ہمارے والد صاحب کہتے تھے سائیکل سے میں جاتا تھا دیہاتوں میں ہم عید معاملہ تو والد صاحب بہت کہتے تھے بھائی رکشا تو منگا لیا کرو وہ کہتے تھے میں نے کہا والد صاحب بہت سے لوگ تو پیدل جا رہے ہیں گاؤں گھر گھر میں تو کم سے کم سائیکل سے جاتا ہوں بہت زیادہ تھا اللہ کا شکر ہے بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت کو ہم کو عطا فرمائیں اور اس دن کے برکات سے ہم کو نوازیں ہم کو بچوں کو سارے مسلمین کو ہم کو اور اس کے فیض و برکات سے ہم کو بھی نوازیں اور ساری امت کو نوازیں آج مسجدیں بند ہیں مسجد نبی بھی بند ہی سمجھیے حرمین شریف بند ہے معلوم حج ہوگا یا نہیں ہوگا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا ہوں یہ تمام جو کام دعوت کے جو ہو رہے تھے میں تو دعوت کے کام کو بھی کر رہا ہوں بولتا صحیح طریقے سے اللہ سب کو دعوت کام کرنے کی توفیق دے صحیح طریقے سے میں کر رہا ہوں صحیح طریقے سے اس میں غلو نہ ہونا چاہیے اس میں کسی پر نکیر نہیں ہونا چاہیے کسی پہ انکار نہیں ہونا چاہیے تم اپنا کام کرو تم اپنوں پہ انکار کرو کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہم کر رہے ہیں یہ کرو بس ٹھیک ہو جائے گی سب کام میں ابھی کہنے لگوں سب سے اچھی حدیث تک یہ کرے تو آپ کو بھی اخبار ہوگا میں یہ سمجھنا ہوں کہ اللہ ہم نے جو بیان کیا معلوم صحیح بیان کیا نہیں کیا یہ اپنے دل میں رہنا چاہیے اللہ ہم کو بھی توفیق دے عمل کی اور آپ حضرات کو بھی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین